ہمیں اگر ہم پر جو آفتیں، ہم پر جو ظلم ہے اس سے چھٹکارا پانا ہے تو اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار بہت ضروری ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ پوری دنیا سے ایمان نکل کر فلسطین میں سمٹ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ صف کی 7 اور 8 دو آیتیں میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ سورہ صف کی یہ آیتیں جنگ احد کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور جنگ احد ہو چکی تھی اور احد میں صحابہ کرام کو ہزیمت ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ کی شہادت بھی دردناک انداز سے جنگ احد ہی میں ہوئی ہے، اور پورے عرب میں اس کے اثرات بھی پھیلے کہ قریش کا ماحول ہائی ہوا، اور در پردہ جو سازشیں عیسائی اور یہودی خاص طور پر کر رہے تھے اسلام کے خلاف، ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے، اور ایک طرح سے مسلمانوں کا مورل کچھ عرصے کے لیے ڈاؤن ہوا۔ اس زمانے کی آیتیں ہیں، اور آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نور کو وہ پھیلا کر رہے گا، غالب کر کے رہے گا۔ جسٹ دوسری آیت یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ پورے ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ اب خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس زمانے کی آیتیں ہیں، اندازہ لگائیے آپ۔ آج کے تناظر میں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرصے تک 1000 سال سے زیادہ تک مسلمان ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کے زیر تحت زندگیاں گزارتے رہے ہیں پورے دنیا میں، اور خلافت الی منہاج النبوہ 40 سال کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے عرصے دراز سے یہ سوچ بن گئی تھی، اور مذہب کا ایک محدود تصور قائم ہو گیا، اور مذہبی دانشور علماء کرام اور مذہبی طبقہ بھی اس سے بے نیاز ہو گیا تھا
کہ حکومتی سطح پر یا سیاسی سطح پر، انتظامی سطح پر اسلام کا غلبہ ہو۔ شخصی حکومتیں، بادشاہتوں کو قبول کر لیا گیا تھا، اور یہ ایک بھولا ہوا سبق تھا، ایک بھولا ہوا سبق تھا۔ اور جب اس کی آواز اٹھائی گئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اس سے پہلے علامہ اقبال کے ذریعے سے، کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور وہ بچے کے جھولے سے لے کے انسان کے جنازے تک جتنے معاملات زندگی اجتماعی اور انفرادی ہے، سب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ باتیں بار بار آئی ہیں۔ بائبل کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو دعا آئی ہے بائبل میں، آج بھی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ، اللہ تعالیٰ جس طرح آسمانوں میں تیری مرضی پوری ہوتی ہے، اس طرح دنیا میں بھی تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ آواز جب لگائی گئی، وہ زمانہ تھا کہ کمیونزم اور سوشلزم کا پوری دنیا میں نظریاتی اعتبار سے، آئیڈیالوجیکلی اعتبار سے غلبہ تھا، اور مسلمانوں کے پڑھے لکھوں کی بڑی تعداد سوائے قدامت پرست اور آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان مدرسوں میں اور مسجدوں میں تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی جتنی جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا وہ پورا کے پورا بے دین ہو چکا تھا، اور وہ اسلام کو ایک بطور رسم کے کچھ رسم میں ادا کر لیتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ اسلام ان پورے نظریات کے مقابلے میں ایک مضبوط نظریہ، مضبوط آئیڈیالوجی ہے اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اور وہ آج بھی دنیا کے مسائل میں جو گھری ہوئی ہے، اس کا شورائی نظام اگر قائم کر دیا جائے تو عدل قائم ہو سکتا ہے، مساوات قائم ہو سکتی ہے، امن و امان قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، دوسرا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی تھی۔ اس کو مولانا مودودی نے پیش کیا، اور 50 سال کے عرصے میں جاپان سے لے کے افریقہ تک یہ نظریہ پھیل گیا۔ سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہوا اس میں، سب سے بڑا اچیومنٹ جو آیا اس میں، وہ یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، ہائیلی کوالیفائڈ طبقہ، جو پورے یورپ میں بھی ہے، مسلم ممالک میں بھی ہے، افریقہ سے چیچنیا اور جاپان تک کا، وہ سب پر اس کے اثرات ہوئے۔ اور پیرللی یہی چیز جو ہے اخوان المسلمین مصر میں انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے اپنی آئیڈیالوجیکل ضرورت کو مولانا مودودی کے لٹریچر سے پورا کیا ہے، جتنا واضح انداز سے انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسی مخالفت ہوئی کہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ اقتدار چاہتی ہے، اور اللہ والوں کا اللہ والوں کے لیے یہ راستہ جو ہے وہ شجر ممنوع ہے، اور یہ بے دینی ہے، گمراہی ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ احد کی کیا صورتحال تھی، اور اس میں یہ کیا آیتیں آئی۔ اب میں آپ کو ادھر ادھر کی آئیڈیالوجی سے تو کچھ بتانے والا نہیں ہوں، نہ کسی عالم کی بات، نہ کسی مفکر کی بات، نہ کسی دانشور کی بات، میں تو اللہ کے رسول کی بات بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول پہلے دن سے کیا سمجھتے تھے، دین اسلام کو کیا تصور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے پہلے دن سے کیا رہا ہے، تو اس کو میں ترتیب سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے لیے یہ آیتیں جو بشارت دے رہی ہے کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، بندے اگر اس مشن میں اللہ کا ساتھ دے، بندے اگر اس مشن کو اپنا لیں، تو فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی انہی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اور دوسرا کچھ نہیں چاہتا۔ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا رازق اللہ ہے۔ اسی کا یہ حق ہے کہ حکمرانی بھی اسی کی چلے، حکم بھی اسی کا مانا جائے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، گھر ہو، یا دکانیں ہو، یا بازار ہو۔ یہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے یہ۔ نہ بندے
ایسی کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہے کہ اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنا معاملات خود طے کر لیں. اور اس وقت دنیا جس اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ خود ہمارے مذہبی طبقے نے اس کی شدید مخالفتیں کی ہیں، شدید مخالفتیں ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو مثالیں دینا شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انذار عام کرو، تمام، اب گھر والوں کو پہلے اللہ کے رسول نے بلایا، پھر اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب تمام اہل مکہ کے سامنے اس دعوت کو پیش کرو. سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. آپ اس پہاڑ پر چڑھ گئے، ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہاں سے جو اس زمانے کا طریقہ یا صباحا یا صباحا اس طرح سے آواز لگائی. تو اس زمانے میں تھا کہ کوئی بہت بڑی خبر ہو، کوئی آفت ہو، کوئی بہت بڑی خوشخبری ہو، کہیں سے حملہ ہونے والا ہو، تو اسی طرح وہاں اعلان ہوتا تھا جس کو معلوم تھا، جو اس کا ذمہ دار تھا، اور پھر تمام میدان میں پورے قریش جمع ہو جاتے تھے. جب آپ نے صبح کوئی آواز لگائی تو سارا قریش کے سردار سے لے کے عام انسانوں تک، خواتین پورے میدان میں جمع ہو گئی. وہ جو میدان آپ دیکھتے ہیں حرم کے باہر ہے، وہاں جمع ہو گئی. اور اس پہاڑ پر جو نبی پاک یعنی حرم سے لگا ہوا ہے، جس پر ابھی محل بنے ہوئے، اس پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول نے تمہید یہ اختیار کی کہ لوگوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر کچھ دیر میں آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ میری بات کا یقین کرو گے؟ تمہید میں آپ نے یہ فرمایا. لوگوں نے کہا آپ کی بات کا ہم یقین کیوں نہیں کریں گے؟ آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، کبھی آپ کی زبان سے 40-45 سال میں ہم نے جھوٹ نہیں سنا، ایک دن بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. کیا بات ہے بتائیے؟ تو آپ نے آواز لگائی، ایک کلمے کو قبول کرو، اس کلمے کو قبول کر لو جو میں بتاتا ہوں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ کیا دعوت تھی؟ نماز کی دعوت نہیں تھی، آخرت کی بھی بات نہیں کی. سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ اس کلمے کو قبول کرو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. کس سے کہہ رہا ہے رسول؟ وہ جو ٹوٹی پھوٹی قوم ہے جس کا تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں تھی اس وقت تاریخ میں کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ اس کا ذکر تھا کوئی، اور ان کے علاقوں پر کوئی بادشاہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے بنجر علاقہ تھا، اور وہاں کے یہ خانہ بدوش لوگ تھے. ان سے وقت کا نبی کیا دعوت دے رہا ہے؟ ایک کلمے کو قبول کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ کہے کی دعوت؟ یہ دین کی سب سے پہلی دعوت یہ دی گئی. سیاسی دعوت ہے، یہ آخرت اور مسجد میں بلانے کی دعوت ہے. یہ غلبہ دین کی دعوت ہے. غالب کرو اس دین کو، یہ غالب بھی ہونے والا ہے یہ دین، اور تمہارے ہاتھوں اگر غالب ہو جائے تو تم غالب ہو جاؤ گے. آگے تو وہی ہوا. دوسری بات آپ کو عرض کروں، آگے چلتے ہیں. جیسے ہی وہاں لوگوں نے مخالفت کی، جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ لوگ تو سمجھتے تھے، آج تو ہم سینکڑوں بار کہہ ڈالتے ہیں، سمجھتے وہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا مطلب وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہر جگہ اللہ ہوگا. اللہ کو مائنس کر کے کوئی پارلیمنٹ، کوئی وزیر، کوئی قانون نہیں بنے گا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے قوانین سے، کاہے کے لیے ہے؟ پڑھ کر سر دھلنے کے لیے نہیں ہے. یہ اچھی طرح وہ سمجھتے تھے. یہ تو ہمارے اختیارات میں، ہمارے پاورز کو
ختم کرنے والی بات ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پہلی دعوت تھی۔ اس کے بعد دور شروع ہوا، شدید آزمائش کا دور شروع ہوا۔ پہلے کمزوروں نے، غلاموں نے اسلام قبول کر لیا، اور جن کے وہ غلام تھے ان پر بہت ظلم اٹھاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہے صحابہ کہ حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب بن ارد کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، زندگی بھر پشت پر ان کے نشانات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور صبر کی تلقین کرتے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں، ایک غلام صحابی تھے، وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت نہیں ہوتا، ظلم کی انتہا ہو گئی، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو نبی وسلم جو ہے ٹیک لگا کر سیدھے ہو گئے اور کہا کہ ابھی وہ آزمائشیں تم پر نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کا گوشت، حدیث کے الفاظ ہے، ان کا گوشت لوہے کے کنگے سے نوچ لیا گیا، تب بھی وہ اس کلمے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اب آگے سنیے جو الفاظ ہے، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب ایک اکیلی عورت سنا سے حضر موت تک سفر کرے گی اور اس کو سوائے جنگلی جانوروں کے کسی کا خوف نہیں۔ یہ کیا دعوت، یہ کیا پیشن گوئی ہے، یہ کیا پیشن گوئی ہے؟ نہ کوئی چور رہے گا، نہ لٹیرا رہے گا، وہ امن و امان میں رہیں گی۔ یہ امن و امان کا کون قائم کرے گا؟ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے۔ اور یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے جلدی ہی زمانے میں۔ آگے آئیے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پورے مکے میں یہ تھی کہ آپ سب کے چہیتے تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ سب احترام سے آپ کو دیکھتے تھے، بزرگ آپ کو احترام کرتے تھے، عورتیں احترام کرتی تھی، سب لوگ چاہتے تھے آپ کو، سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اور جب آپ نے دین کی دعوت کا اعلان کیا، سارا مکہ آپ کے خلاف، آپ پر ایمان لانے والوں کو مار پیٹا جاتا تھا، قتل بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوئی ہے، جس نے ابو جہل نے ان کو چھرا مار کر شہید کر دیا تھا، سب سے پہلی شہادت۔ تو اس زمانے میں ہر کوئی غلام ہو، عام آدمی ہو، جیسے مسجد میں کوئی بھی مسلمان جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آج ہے نا ہمارے یہاں مسجدوں میں کسی کو روک ٹوک نہیں کہ کوئی چمار ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سیٹ ہے، کسی کو روک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے جا کر اس سے کہا جن کے پاس چابی تھی، اسی خاندان کے پاس ایک بھی چابی تھی، کہ بھائی دروازہ کھول دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ سب کو اجازت تھی، سب جا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کو اس نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ٹھکرائے ہوئے انسان۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اس سے کیا کہا؟ سب سے مجبور اور بےکس بنا دیا گیا تھا آپ۔ اس وقت آپ نے کیا الفاظ ادا کیے؟ ایک وقت آ رہا ہے جب یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دوں گا۔ یہ کیا دعوت تھی؟ کیا بات تھی یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، میری رائے نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اور آگے آئیے، انصار مدینہ حج کے لیے آئے تو ان میں سے 12 لوگ پہلی
جو ٹکڑی تھی اس میں سے 12 لوگ آپ پر معاہدہ کرنا چاہتے تھے، کھلے عام کر نہیں سکتے تھے، قریش کی مخالفت اور ظلم کا اندیشہ تھا، اس لیے رات کو عقبہ کی گھاٹی میں ایک بہت اندر سے ایک دم ہاف یو ٹرن لے کے آپ اندر جائیں گے تو ایک عقبہ کی گھاٹی، مینا سے رمی جمار کو جاتے ہیں تو ادھر سے چل کے رمی جمار کو جب آتے ہیں تو رائٹ میں وہ راستہ ہے چھوٹا سا، ایسے اندر جاتے ہیں تو اندر کافی بڑا میدان سا ہے، اس میں ترکوں کے زمانے کی ایک مسجد بھی ہے، میں وہاں گیا، وہاں رات کے وقت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ پہنچے اور وہی 11-12 آدمی آپ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت شروع کی۔ ایک ان کے سردار تھا کوئی کسی قبیلے کا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر روک لیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کہا کیا وعدہ؟ ہم آپ کے لیے جانیں لڑا دیں گے، آپ کو سہارا دیں گے، لیکن جب اللہ آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دے گا تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے مکے میں تو نہیں آ جائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ شخص؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا نہیں، رسول جب ایک بار ہجرت کرتا ہے تو پھر واپس اپنے وطن کو نہیں لوٹتا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ کیوں تھا معلوم ہے آپ کو؟ مدینے کے اطراف میں جو یہودی قبائل آباد تھے وہ کیوں آئے تھے وہاں؟ انہیں تورات سے یہ علم دیا گیا تھا کہ ایک رسول کہیں بھی مبعوث ہوگا تو یہ مدینہ شہر میں ہجرت کر کے آئے گا اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی اور وہ تمام دنیا پر غالب ہوگا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ انصار مدینہ کو وہ علم تھا۔ یہودی انصار مدینہ سے یہ کہتے تھے کہ ایک رسول مبعوث ہونے والا ہے، وہ یہاں آئے گا، ہم اس پر ایمان لا کر تمہارے حکمراں ہو جائیں گے، حکمراں ہو جائیں گے، غلبہ اس کے ساتھ ہوگا۔ خود توریت کی آیت ہے کہ وہ آتشی شریعت لے کے آئے گا، جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ آج بھی آیت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کب کا معاملہ ہے؟ کس وقت کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کو آخری جو منزل تھی وہ پوری طرح سے واضح تھی، اس وقت بھی واضح تھی جب آپ اکیلے تھے اور آپ نے کلمہ کی دعوت دی، اس وقت بھی واضح تھی، اس وقت بھی آپ کی مشن میں تھا، اس وقت بھی آپ کے ٹارگٹ میں تھا کہ آپ نے کہا یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اور وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ مجبور و بے کس آدمی اندھیرے میں چھپ کے ادھر آیا ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ پورے عرب کا بادشاہ ہونے والا ہے، حکمراں ہونے والا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم تھا۔ اور آگے بڑھی جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ 2-2 3-3 دن کے فاقے تھے۔ سیرت میں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، ایک بہت بڑی چٹان تھی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اسے نکالا، اللہ کے رسول کو بلایا گیا، آپ نے اس پر کدال مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ کسرا کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی، میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ایران جو اس وقت کی سپر پاور تھا، آج جیسے رشیا امریکہ ہے، اس وقت جو ہے روم اور ایران تھے۔ یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسرا کے محلوں کی خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے حوالے کر دی۔ دوسری کدال آپ نے ماری تو کہا کہ روم کے محلوں کے تنگوروں کو میں دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا۔ یہ کیا بات تھی؟ آقا کشی کا دور تھا۔
اس وقت قرآن کی آیت یہ ہے کہ ہم نے تم پر ایسے حالات کیے کہ تمہارا کلیجہ منہ کو آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ آیتیں آئی ہے. اس وقت کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سپر پاور کے محلات کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی. کیا چیز ہے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے, یہ اللہ کے رسول کی بات ہے, اور ان حالات میں آپ نے کہی ہے, ان حالات میں آپ نے کہی ہے. اور اب پھر دنیا نے دیکھ لیا. بہت عرصہ نہیں گزرا تھا, تھوڑے عرصے بعد, جنگ خندق کے تھوڑے عرصے کے بعد, فتح مکہ سے پہلے تک پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگی آ گیا. پورا جزیرۃ العرب سوائے مکہ مکرمہ کے اور طائف کے اور ایک دو جگہ قبیلوں کے, اور پوری طرح امن قائم ہو گیا تھا. ہر جگہ آپ نے انتظام فرمایا. جو لٹیرے قبیلے تھے ان کو آپ نے زیر کیا اور ان کے رزق کا انتظام بھی کیا. بہت سے قبائل وہاں ایسے تھے جن کی آمدنی صرف لوٹ مار پر منحصر تھی. ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا, قبیلہ غفار. ایک مثال دے رہا ہوں, قبیلہ غفار ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا. وہ ابو ذر غفاری بہت مشہور شخصیت ہے. ان کا جو پیشہ تھا صرف لوٹ مار کا پیشہ. اللہ کے رسول نے کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا. پورے قبیلے نے ایمان, غفاری قبیلے نے ایمان قبول کر لیا. آپ نے ان کو دودھ والی 20 اونٹنیاں عطا کی تھی اور بہت سا غلہ بھی عطا کیا. ان کے روزگار کا بھی انتظام ہوا. جتنے قبائل تھے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں. پورے راستے امن و امان تھے. پورے راستے میں کوئی لوٹ مار نہیں تھی. چوری مار چکاری سب بند ہو گئی تھی. آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. یہ کس دور کی علامات چلی آ رہی ہے. پھر مکہ مکرمہ میں شروع کے دور میں ہی اللہ کے رسول کو معراج کا سفر کے درپیش آیا. قرآن کی کیا آیت ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. یہ مسجد اقصی کا ذکر کیوں آیا ہوں؟ ایسے ہی میں برکت کے لیے کہ رات میں ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اس لیے آیا ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیا گیا. فلسطین کو اللہ کے رسول کی تحویل میں دے دیا گیا. اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور فیصلہ ایسا ویسا ہے. ایک زخم نہیں لگا کسی کو, ایک قتل نہیں ہوا, ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں ٹکرائی, اور حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین حوالے کر دیا گیا. اس کا بھی دیکھیے آپ کیا ہے کہ جب فوجوں نے یروشلم کو گھیرا تھا جس میں بڑے بڑے سرداران قریش تھے. حضرت خالد بن ولید تھے, ابو عبیدہ بن جراح تھے, عمر بن العاص تھے. بڑے بڑے سورما تھے, صحابہ تھے اور فوجی جنرل تھے غضب کے. تو وہاں کے حکمرانوں نے یہ کہا, اور مذہبی جو وہاں کے پادری تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے خلیفہ اگر یہاں آتے ہیں ہم سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم کوئی لڑائی وڑائی نہیں کریں گے, نہ کوئی ڈیفینس کریں گے, چابیاں ہم کو آپ کو حوالے کر دیں گے. دیکھیے وہ کیوں کہہ رہے تھے یہ بات, جبکہ وہ بہت طاقتور تھے, بڑی فوج تھی ان کے پاس, مختلف محاذوں پر جنگیں ہوئی ہے, ایک دو نہیں 50-55 جنگیں ہوئی ہے. یورپ کے یہ رومن امپائر کے کئی ملکوں میں جنگیں ہوئی ہے, ایران کی کئی ملکوں میں جنگیں ہوئی ہے.
20 سال کا عرصہ لگا ہے پورے علاقوں کو حاصل کرنے، 18 سال کا، لیکن انہوں نے بلا شرط کے کہہ دیا تھا ہم لگ کوئی تلوار نہیں ہوگی، کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا، آپ کے خلیفہ آ جائیں۔ اب حضرت عمر چلے ہیں یہاں سے، ایک اونٹ تھا، ایک غلام تھا، اندازہ لگائیے سپر پاور کا سب سے طاقتور انسان تھا جس کی 3 بر اعظموں میں حکومت پھیل گئی تھی، وہ چلا ہے۔ ایک ہی اونٹ تھا بیت المال کا، تو یہ کہا کہ ایک منزل میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تم نکیل پکڑ کے چلنا، اور ایک منزل تم بیٹھنا، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ غلام بھی عاجزی سے کہہ رہا ہے نہیں، انصاف عدل، یہ ہے اسلامی حکومت، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی۔ جب وہاں پہنچے یروشلم کے دروازے سے پہلے جو 2 منزل 1 منزل تھی، تو باری جو ہے غلام کے اونٹ پہ بیٹھنے کی آ گئی اور خلیفہ کی نکیل پکڑنے کی آ گئی۔ تو غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو بڑی بری بات ہوگی کہ میں اونٹ پر بیٹھوں اور آپ نکیل پکڑ کے چلیں۔ کہا کہ نہیں، عدل کا تو یہی تقاضا ہے، انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ تو اب حکم امیر المومنین کا تھا، امیر المومنین نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کہا کہ وہ جو نکیل پکڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہے، وہ غلام ہے۔ انہوں نے چابی حوالے کر دی۔ یہ ان کے یہاں پر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ بلا رہے تھے۔ یہ نشانی تھی کہ اس رسول کا جو خلیفہ ہوگا وہ جب تمہارے یہاں داخل ہوگا تو وہ نکیل پکڑے ہوئے ہوگا اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ معیار جو ہے اسلامی حکومت کا ہے، یہ معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا ہے۔ یہ اللہ کا اقتدار ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ امیر المومنین بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے اور غلام بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کا جب مفہوم سمجھتے ہیں آپ، کوئی کمزور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے صاحبزادے تھے، ان کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو 10 کوڑے غصے میں لگا دیے۔ تو حضرت عمر نے کہا، یہ امیر المومنین تھے، ان کا یہ فرمان تھا کہ حج کے زمانے میں میں فلاں جگہ بیٹھ جاؤں گا، جس کسی پر ظلم میرے گورنر نے کیا ہوگا وہ اس کو آ کے مجھے بتائے۔ تو ان کے غلام پہنچ گیا، اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے 10 کوڑے نہات مار دی۔ وہ ان کو بلایا، بات صحیح تھی۔ حضرت عمر نے اپنا کوڑا غلام کے ہاتھ میں دیا، میرے سامنے 10 کوڑے لگاؤ۔ حضرت عمر بن العاص فاتح مصر تھے، بہت بڑے سیاستدان، مدبر، اور بہت بڑے جنرل کے نام جنرل تھے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم اتنے بڑے ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں، اگر غلاموں کو یہ اختیار دیا جائے گا تو ہم اپنا انتظام کیسا کر سکیں گے؟ تو سنو انہوں نے حضرت عمر نے کیا فرمایا۔ اس کی ماں نے تو اسے آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے سمجھ لیا؟ لگاؤ 10 کوڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں معاملہ کر لیں۔ تو 10 دینار ایک کوڑے کا پیمنٹ اس غلام کو کیا، اپنے نوکر کو، تب وہ راضی ہوا۔ یہ عدل کا، یہ ہے حکومت، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکمرانی کا انداز، اور اللہ کے ایسے بندے
کے حوالے اللہ اقتدار کرتا ہے جو پورے. اب آپ کو معلوم ہے جب آزادی مل گئی تو گاندھی جی نے نصیحت کی، جو نئی کیبنٹ بنی تھی اس کو، یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ ہمارے ہندو مذہب میں تو کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی مثال دی جائے. مثالی حکومت کے لیے، مثالی حکمرانوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. ہاں اسلام میں مثال ہے تو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے مثال سے حکومت کرنا. ایک کون ہے گاندھی جی؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ پارلیمنٹ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. یہ نہرو سے، پٹیل سے، راجندر پرساد سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسی مثالی شخصیت نہیں ملتی. ان کے یہاں تو جو ملتے ہیں وہ تو بڑے سونے کے اور جواہرات کے ہار پہنے ہوئے ملتے ہیں بادشاہ کے. یہ مثالیں اس شخص نے پیش کی. تو یہ دین جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر غالب کر دے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے اس پورے دین کو اپنے پیش نظر رکھے. آخری منزل، پہلی منزل سے لے کے آخری منزل تک یہ دین کا صحیح شعور ہے. دین کا یہ صحیح تصور دین یہ صحیح ہے. فکر یہ آئیڈیالوجی یہ صحیح ہے. مکمل دین یہ آئیڈیالوجی ہے. اب آپ دیکھیں گے آج جن حالات سے ہمیں سابقہ پیش آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے مایوسی پھیلی ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا گروہ ہے، قابل ذکر تعداد بھی نہیں ہے، کوئی حکومت بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہترین ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ لوگ اٹھے اور ساری سپر پاور جو ہے وہ ایک حکومت کے ساتھ ہو گئی. اور ایسے ساتھ ہوئی کہ سی آئی اے اور موساد کی انٹیلیجنسیا کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور ان کا ایک امیج قائم رہا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے. ان سے کوئی چیز دنیا کی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر حکمراں کی ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز سے وہ لوگ واقف ہیں. سلطنتیں الٹ دیتے ہیں، حکمرانیاں تبدیل کر دیتے ہیں تھرڈ ورلڈ کی. ایسی وہ چالیں چلتے ہیں اور ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا. یہ فاقہ زدہ لوگوں نے کیا کر دیا؟ پورا امیج دھڑام سے بیٹھ گیا. کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. کون ہے ان کے ساتھ؟ کوئی ملک ان کے ساتھ ہے؟ کسی ملک کی فوجی ٹکڑی ان کے ساتھ ہے؟ جیسے رشیا کسی ملک کی مدد کرتا ہے، کسی ملک کی چائنا مدد کرتا ہے، فوجی بھیجتا ہے، ٹیکنالوجی بھیجتا ہے. کسی نے بھیجا ہے ان کے پاس؟ کہیں چائنا کے جنرل کرنل وہاں موجود ہے؟ اسرائیل میں تو پورے امریکن ایکسپرٹ فوج میں موجود تھے. امریکہ کی فوج موجود تھی، فرانس کی فوج موجود تھی، سارے ایکسپرٹ جمع ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں جو تصور ہے ایک مومن کا، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے. انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لامتناہی اور انلمیٹیڈ رکھی ہے. خربوں اربوں سال سے زیادہ ہے ہماری زندگی. دنیا کا یہ حصہ بڑا شارٹ پیریڈ، چھوٹا سا حصہ ہے. اس حصے میں اللہ کی مرضی
کو سمجھنا اور اس کے لیے اپنی جان لگا دینا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسروں کی طرح عیش کرنا، کافروں مشرکوں کی طرح سامان دنیا جمانا، زیادہ سے زیادہ لگژریز حاصل کر لینا، عیش و راحت میں گزارنا، یہ اہل ایمان کا شرستہ نہیں ہے، اہل ایمان کا طرز نہیں ہے۔ یہ دنیا پرستی، دنیا کی ہوس جو ہے، سامان دنیا کی کثرت جو ہے انسانوں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ان کی محبت دنیا کی ایسے غالب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اور دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور آخر کو فوجوں کو واپس جانا پڑا۔ حالانکہ معمولی سی بات تھی، پوری عرب ممالک کی 67 میں 11 ممالک کی فوجیں تھیں، 6 دن میں ختم کر دیا اسرائیل نے، سب کو ہزیمت دے دی۔ 1973 میں کئی ملکوں کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن اسرائیل کا وہ زیادہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکے، اور ان لوگوں نے اس کے اندر تک گھس گئے۔ آئرن ڈوم جسے کہتے ہیں، ڈیفینسو سسٹم جو تھا اسرائیل کا، وہ اتنا جدید ترین تھا کہ کوئی میزائل اس کی رینج سے باہر نہیں تھا، اس کو فیل کر دیا۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 6 لاکھ کے قریب اسرائیلی بھاگ گئے ہیں وہاں سے، 6 لاکھ کے قریب۔ 1500 فوجی جو ہے وہ ہینڈیکیپ، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے، خوف کے مارے رو رہے ہیں۔ ان کا ایک فوجی ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ٹینک تھا، امریکن اور اسرائیلی ماہرین نے جو بنایا تھا، ٹیکنالوجسٹ نے، وہ دنیا کا جدید ترین ٹینک تھا، ناقابل تسخیر تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہتھیاروں سے کئی ٹینک اڑا دیے۔ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کلپ، اگر دیکھا ہوگا آپ نے تو۔ خوف اور نفسیاتی جو فوبیاز ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہاسپٹلائز ہے اور سائیکیٹرسٹ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے کیا پیش کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کی قبولیت کی لہر پھیل گئی۔ لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ 80 لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں صرف فرانس میں۔ کسی دن یہ 200 کی تعداد میں ہو جاتا ہے، جس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، وہ لوگ ہیں اسرائیلی بمبارڈمنٹ میں ان کے بچے کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے، ان کی عورتیں کے چیتھڑے اڑ گئے، ان کے مکانات زمین دوز ہو گئے۔ ایک خاندان کے 24 افراد جو لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے بال بچے بھی چیتھڑے ہو گئے۔ 22,000 افراد جو ہے بے دردی سے بمبارڈ کر کے اڑا دیے گئے، کسی کی لاش ہی نہیں ملی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے بچے زخمی حالت میں ہیں، یہ انہی کے بچے ہیں مجاہدین۔ لیکن انہوں نے جو اسرائیلیوں کو قید کیا، اسرائیلی فوجی یا اسرائیلی جو سویلینز ہیں جو ان کی قید میں تھے اور ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا؟ انہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ صحابہ نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے زندہ کیا ہے، اس کردار کو۔ کمال ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حملہ شروع ہوا غزہ پر اور عورتیں اور بچوں کی لاشوں کے وہ میں نے دیکھے، تو میری رائے یہ تھی کہ اعلان یہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں جہاں یہودی ہیں ان پر حملے کیے جائیں، تاکہ پریشر بلٹ اپ ہو اور وہ آفت
محسوس کر کے واپس ہو جائے فوجی. یہ ایسی میری رائے نہیں تھی. جب دیکھتا ہے آدمی تو انتقامی جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن خود ان کے بچے مارے گئے ہیں, ان کے بہنیں ماری گئی ہیں, ان کی مائیں ماری گئی ہیں, ان کی بیویاں ماری گئی ہیں, ان کی قید میں یہ دشمن آیا تو خود بھوکے رہ گئے, ان کو انہوں نے کھانا کھلایا. خود محروم رہ کے ان کا علاج کیا ہے. اپنی اولاد, اپنی بہنیں, اپنی بیویوں سے زیادہ ان کا خیال رکھا ہے. یہ کردار حیرت انگیز ہے. یہ صحابہ کے معیار کو انہوں نے زندہ کیا, اور یہی پہلو دیکھ کر, اسی پہلو کو دیکھ کر دنیا اسلام قبول کر رہی ہے. یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے سوائے عرب ممالک کے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے سوائے عرب ممالک کے جہاں لاکھوں لاکھوں لوگ میدان میں فلسطینیوں کی حمایت میں نہ آئے ہو. یورپ کی, افریقہ کی کوئی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے جس میں ان کی حمایت میں آوازیں لگی ہو. اپنے اپنے صدور کو انہوں نے حیران کر دیا. کینیڈا کا وزیر اعظم ایک فنکشن میں گیا بڑی ہوٹل میں, اس کو اتنا لوگوں نے پریشان کیا, فری فلسطین فری فلسطین کہتے, تو وہاں سے بھاگنا پڑا اس کو. جو بائیڈن کو چکر آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں, اب بھی نکل رہے ہیں. افریقن پارلیمنٹ میں اس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے. برٹن میں لاکھوں لاکھوں افراد کے جلوس نکل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود یہودیوں کا ایک طبقہ فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر آ گیا ہے. فرانس میں, یورپ میں, امریکہ کی سڑکوں پر. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت کے سوا کوئی بات عقل میں نہیں آتی. اور ان لوگوں نے یہ کردار, ان کا جو یہ کردار ہے, یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ انسان نہیں, فرشتے سے بڑے ہو گئے ہیں. کوئی انسان انتقامی جذبے سے خالی نہیں ہو سکتا. جنگ بدر کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تو جیل تو نہیں تھی, ایک ایک دو دو قیدی بانٹ دیے تھے صحابہ کرام نے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں خود فاقے سے رہتے تھے, ان کو کھانا پینا کھلاتے تھے. سردی کا زمانہ تھا اور خود جو ہے ٹھٹرتے تھے, کمبل ان کو اڑاتے تھے. یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس ہے, یہ نسخہ ہمارے پاس ہے جو انسان کو انسانی معیار کے ہائی گراف تک لے جاتا ہے. کیسا انہوں نے کہا, یہ دنیا حیران ہے. اور ان کے انٹرویوز آ رہے, ایک خاتون یہ کہنے لگی کہ جو رویہ انہوں نے قیدیوں کے ساتھ اختیار, وہ قیدی جو ہے اپنی حکومت کے مخالفت ہوئی. جب بچے اور عورتیں ان سے جدا ہو کر آزاد ہوئی تو رو رہی تھی, بچے رو رہے تھے. بتائیے, قید سے چھوٹتے ہوئے بچے رو رہے تھے. دو کلپ آئی ہے, ایک تو وہ فلسطینی بچے کو گردن سے, ہاتھ سے اس کی گردن دبائے ہوئے کھینچ کے لایا یہودی نے, اور ایک بچہ جو ہے وہ حماس کے فوجی کے ساتھ آیا, اس سے گلے ملا اور اس بڑی خوشی کے ساتھ اس سے شیک ہینڈ کر کے بچہ بیٹھا. یہ کردار آپ نے دیکھیے. آپ یہ دیکھیے, ایک بات ہم سمجھیے, اگر اسلام کو ہمیں اپنی آفتوں سے بچنا ہے, ہمیں اگر ہم پر جو آفتیں, ہم پر جو ظلم ہے اس سے چھٹکارا پانا ہے, تو اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار بہت ضروری ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں, اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہر ملک میں انہوں نے ایک راہ, ایک امید پیدا کر دی. ہر ملک کے مجبور, مقہور اور مظلوم لوگوں میں انہوں نے امید پیدا کر دی. اتنا بڑا انقلاب ہے یہ, سیویلین انقلاب.
پتہ نہیں آگے اور کیا ہونے والا ہے. اپنے اپنے حکمراں اپنی اپنی عوام سے خوف زدہ ہے. کیسے لوگ تھے اتنے، اس سے وہ لوگ ہیں، اور وہ ان کی جو ماہرین ہے وہ حیران ہے، خوف کے مارے وہ بھاگ رہے ہیں. پبلک بھاگ گئی 6 لاکھ کے قریب اسرائیل سے. کیا چیز ہے؟ دیکھیے 2 حدیثیں آپ سن لیجیے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہی. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا فلسطین میں. دوسری حدیث بڑی تشویشناک ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ پوری دنیا سے ایمان نکل کر فلسطین میں سمٹ جائے گا. بہت خطرناک ہے. ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پوری دنیا سے ایمان نکل کر فلسطین میں سمٹ جائے گا. اور ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ اس پورے فیز میں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دنیا میں حالات پیدا کرے گا کہ منافقین اسلام چھٹ کے ایکسپوز ہو کے سامنے آ جائیں گے. حق پرست چھٹ کر سامنے آ جائیں گے، باطل پرست چھٹ کے سامنے آ جائیں گے. اسلام دشمن واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے. ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ یہ پہلے ہی سے بات کیا باب الفتن کے حدیث میں. حذیفہ بن یمان اس کے راوی. یہ ہوا ہے نا، آپ کو معلوم ہے. ابھی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ یو اے ای نے پورے فائنانس کیا ہے اسرائیل کو حماس کے خلاف. ہر جگہ یورپ کے کسی ملک میں، افریقہ کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ عوام سڑکوں پر فلسطین کی حمایت میں نہ آئی ہو. صرف سعودی میں، دبئی میں، امارات میں، بحرین میں، یہاں نہیں ہوا ہے. یہاں نہیں ہوا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ترکی اور ایران نے OIC کے اجلاس میں یہ بات پیش کی تھی کہ اسرائیل کے بائیکاٹ پر قرارداد بن جائے. سعودی نے اور عرب ملکوں میں ریجیکٹ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ منافقین چھٹ کے سامنے آئے. اور دینی جماعتوں میں بھی آپ سمجھ لیجیے، پوری امت ایک طرف ہے اور ایک دینی جماعت ایک طرف ہے جو عربوں کے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو مشیتیں ہوتی ہے اس میں بڑے خیر برآمد ہوتے ہیں. اور جو سمجھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ کون منافق ہے، کون باطل پرست ہے، کون اسلام دشمن ہے. پوری سپر پاور کے ہیومینیٹیرین جو اس کی ایک نقاب تھا وہ پوری کھینچ کے نکال دیا ہے. سامنے چہرہ آ گیا ہے ہم لوگ. یہ کتنے انسانیت کے ہمدرد ہے. عورتیں بچوں پر چیچڑے اڑ رہے ہیں لیکن یہ اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہیں. ایسی قرارداد آتی ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ فاسٹ گوئنگ پیریڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا اور گھنٹہ ایک شعلے کی طرح گزر جائے گا، آگ کے شعلے کی طرح گزر جائے گا. تو ساری قومیں بہت فاسٹ موونگ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے تک جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے بارے میں کر رکھا ہے. سب کو اللہ کی گرفت میں جانا ہے، اس کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں.
دیکھیے اسرائیل تو 50 سال سے اس کو یہ ہزیمت نہیں ہوئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اکیلا جہاں چاہے جب چاہے بمبارڈنگ کر دیتا، کوئی اس کو بولنے والا نہیں، کوئی اس کے خلاف کچھ اقدام کرنے والا نہیں۔ آج وہ سب سے زیادہ مجبور و بے کس، حیران پریشان ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، خوف زدہ ہو گئے۔ اسرائیلی اسرائیل میں نہیں رہنا چاہتے، ایئرپورٹ بھرے ہوئے ہیں، بھاگ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے تھے لوگ صرف سائرن کی آواز سے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ جنگیں جو ہے ہتھیاروں سے نہیں، حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت کو زندہ کر دیا انہوں نے۔ کتنی ہی ایسی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن پر اللہ کے مرضی سے چھوٹی سے چھوٹی جماعت غالب آ گئی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم یہاں جتنے ڈر رہے تھے اور دنیا کے مسلمان جتنا خوف زدہ تھے کہ وہاں وہ ایسے لوگ مر رہے ہیں، ایسے لوگ مر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن وہ لوگ مطمئن تھے، کہا کہ ہم تو روز ہی مر رہے ہیں، اب مار کے مریں گے، اور اللہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ جو اللہ کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس میں حدیث جو آتی ہیں میرے بھائیوں، اس میں سب سے پہلے جو قوم اللہ کی سخت ترین گرفت میں جائے گی، اس کی حدیث میں آتا ہے کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ سب سے پہلا ہدف اللہ کی گرفت کا یہ اہل عرب ہوں گے، جو کھل کر منافق تھا۔ اگر آپ کو اسٹڈی ہو، سمجھ میں آپ کے آ رہا ہو، پچھلی تاریخ کو آپ دیکھیں، غور کر رہے ہیں ہو کر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل امریکہ اتنے حماس کے مخالف نہیں ہے جتنا سعودی، جارڈن، مصر، عراق، بحرین اور یہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت میں یہ لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حماس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا۔ یہ اپنے اقتدار کے لیے اس کو بہت خطرہ سمجھتے ہیں۔ مصر میں جب اخوان المسلمین الیکٹڈ ہو کر آئی تھی تو سب سے پہلے سعودی نے اپنا فنڈ سیز کر دیا، اور انہوں نے سازشیں کر کے الیکٹڈ حکومت کو فوجی کوپ کے ذریعے سے ہٹایا گیا، اور جو لوگ سڑکوں پہ آئے بہت شدید ظلم ان کے خلاف کیا گیا۔ عورتیں بچے مر رہے تھے، یہ مصر نے بارڈر بند کر دی۔ یہ اتنا ظالم کے ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ اسلام کے دعوے دار ہیں۔ خادم الحرمین و شریفین بنے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بہت قریب آیا چاہتا ہے۔ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ہم پر بھی جو ہے ظالم مسلط ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام پر قائم ہونے کی وجہ سے یہ، یا اسلامی اخلاق کی وجہ سے یہ مسلط نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ نے مسلط کیا ہے۔ ایک ہی اس آفت کو، اس بلا کو ٹالنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کی مرضی پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاقہ کش بے سر و سامان گروہ کی ایسی مدد کرتا ہے کہ وہ سپر پاور کی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اول و آخر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ساری طاقتیں، قوتیں۔ کوئی کتنی بڑی طاقت ہو، پرخچے اڑ جائیں گے سب کے، اور پرخچے اڑتے رہے ہیں، تاریخ سے ثابت ہے۔ اسلام کو اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اب مسلمانوں کی ضرورت اسلام کو نہیں ہے۔ اسلام اپنی فطری قوت سے اپنی اہمیت کو منوا رہا ہے۔ صرف وہ خبریں پڑھ کے، وہ دیکھ کر ہی
لوگ قرآن کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور رو رو کے ایمان لا رہے ہیں، عورتیں مرد۔ ہم تو قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، وہ رو رو کے ایمان لا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ وہ جو مولانا مودودی نے فرمایا ہے نا، کیا شاندار الفاظ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی مرضی پر آپ قائم ہو گئے اور اللہ کے دین کی مکمل دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، تو اس کے اثر یہ ہوگا کہ اس ڈیموکریسی واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے ہم نوا نہیں پائے گی، جمہوریت جو ہے پیرس اور لندن میں اپنے وجود کے لیے مجبور ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، اور یہ دور عبرت کے لیے تاریخ میں باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی جہاں کشا طاقت کے ماننے والے کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ تو ان کی بغل میں تھا، لیکن لوگوں کی لاٹھیوں اور رسیوں سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ بات ہماری اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، قرآن سب سے زیادہ انقلابی کتاب ہے، جس دور میں اس پر عمل ہوا اس دور میں انقلاب آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی، قرآن کی معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو غالب کرے گا، بہت سی قوموں کو مغلوب کر دے گا۔ اور قرآن کو سمجھنے والے کبھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے۔ جو قرآن کے ساتھ رہے گا اللہ اس کے ساتھ رہے گا، اور جو قرآن کی مخالفت کرے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا۔ ہماری کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ ساری آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کے غلبے کا دور ہوگا۔ الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ کوئی پھوس کا جھوپڑا اور کوئی پتھر کی عمارت دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، اسلام داخل نہ ہو جائے۔ لیکن اب یہ قوموں کا معاملہ ہے، اسلام کی ٹرین تو چل چکی ہے، لیکن جو قومیں اس کے اندر داخل ہو گئی وہ منزل پہ پہنچے گی، اور جو قومیں اس میں رہ گئی کہ ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ اسلام ہم سے ہے، ہم ایمان والے ہیں، وہ الگ رہ جائیں گے۔ ایسی حالت یہودیوں کی جیسی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بائبل کی آیت میں کہ وہ نبی آنے والا ہے اور غلبہ اس کے ساتھ ہوگا، تو دیکھو بنی اسرائیل سے، دیکھو تمہاری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے، ان دلہنوں کی طرح نہ ہو جائے، ان دلہنوں کی طرح نہ ہو جائے جو شمعدان لیے ہوئے دولہے کا انتظار کرتی رہی، لیکن دولہے کے آنے کا جب شور ہوا تو شمع بجھا کے سو گئی اور دوسروں نے استقبال کر لیا۔ تو اب یورپ میں اس کی ہوا چل گئی ہے، اب آنکھیں ہم دیکھتے رہیں گے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ تخریب کے اندر سے جو ہے تعمیر اور یہ انقلاب آ رہا ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ غالب اللہ ہی ہوگا، غالب اللہ کا دین ہی ہوگا۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہوگا اللہ کی گرفت سے کوئی قوم نہیں بچتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔